یعنی معبود ہونے کے لیے جو صفات ضروری ہیں وہ اللہ ہی کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مثلا پیدا کرنا یہ ایسی صفت ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ سورہ زمر میں آتا ہے قل ارونی ماذا خلقوا قل ارونی ماذا خلقوا فی الارض من الارض، ہاں من الارض ماذا خلقوا من الارض، آپ فرما دیجئے تم جو اللہ کے علاوہ اوروں کے معبود اور کارساز ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، دکھاؤ مجھے کوئی زمین میں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کیا چیز پیدا کی انہوں نے؟ دکھاؤ ذرا۔ ام لہم شرک فی السماوات والارض، یا ان کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی میں کوئی حصہ ہے، کوئی ساجہ ہے، کوئی شرکت ہے؟ ایتونی بکتاب من ھذا، ایتونی بکتاب من قبل هذا، من قبل ھذا او اثارت من علم، کوئی اس سے پہلے کوئی عقلی کوئی نقلی دلیل ہے، وہ کتاب کے اندر کسی کے اندر لکھا ہوا ہو تو وہ دکھا دو، یا کسی نبی یا کسی نیک بندے نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو، یہ دکھا دو۔ کوئی بھی نہیں، اس دعوے کا کوئی بھی جواب نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس پوری کائنات کے اندر صرف اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اور جو خالق ہو وہی معبود ہوتا ہے، لہذا اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود ہونے کا کیا معنی؟ کہ جب انسانوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، رزق کی ضرورت ہو، بیماری سے شفا کی ضرورت ہو، اولاد کی ضرورت ہو، اور یا عزت کی ضرورت ہو، نفع چاہتا ہو، کامیابی چاہتا ہو، تو پھر وہ کس سے مانگے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ کس کو پکارے؟ کس کے نام کی دعائیاں دے؟ اللہ سے۔ معبود ہونے کا یہ معنی ہے۔ وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے سارے حالات، اور وہ حالات کو درست کرنے پر قادر بھی ہے۔ ایک آدمی رزق میں محتاج ہے، رزق میں تنگ ہے، تو وہ اس کو رزق دینے پر اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ رزق دینے پر قادر ہے۔ کسی کو شفا کی ضرورت ہو، وہ شفا دینے پر قادر ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور ان کا یہ فرمان ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور عزت کی ضرورت ہے تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اب بتاؤ، اس رب کو چھوڑ کے وہ ان کے پاس جاتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ ہمیں کون کیا پکار رہا ہے، ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعا سے بے خبر ہیں۔ وہ ان کے جا کے جو قبروں پہ جا کے جناب لمبی لمبی دعائیاں دیتا ہے، فریادیں کرتا ہے، اور جناب والا مانگتا ہے وہاں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعا سے پکار سے بے خبر ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کون آیا، کون پکارا ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اپنی مدد اور اپنی حاجتوں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے، ان کی مثال کیا ہے؟ کباسط یدیہ الی الماء، جیسے ہاتھ پھیلانے والا وہ پانی کی طرف، پانی کو پکارے، پانی کو آواز لگائے، اے پانی آ جا، میرے منہ میں پڑ جا، میری پیاس بجھا دے۔ نہ پانی سنے گا، نہ پانی اٹھ کے آئے گا، نہ اس کے منہ میں پڑے گا، نہ اس کی پیاس بجھے گی، قیامت تک بھی کھڑا ہو کے بلاتا رہے۔ اس سے بڑا کوئی بیوقوف بندہ نہیں، کوئی شقی اور محروم بندہ کوئی نہیں اس جیسا۔
تو ان کی مثال وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں، اوروں کو نام کو پکارتے ہیں۔ آج علماء نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا، یہ لوگ سمجھتے نہیں، اور لوگ جو ہے نا غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں اور ہم سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے اور انبیاء علیہ السلام نے تو بنیادی طور پر اسی مسئلے کو بیان فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میں نے ہر نبی کی طرف صرف یہ مسئلہ وحی کیا ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، لہذا میری عبادت کرو، مجھے ہی پکارو، مجھے سے مانگو۔ اس لیے بھائی یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو تمام جو ہے نا دعاؤں کی یعنی خلاصہ ہے اور مغز ہے، اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کے مطابق عقیدہ و عمل بنانے کی توفیق۔ آمین۔